السلام علیکم۔ اس واقعہ کو پوری توجہ سے مکمل سنیے۔ واقعہ کے آخر میں کچھ سوال پوچھے گئے ہیں اور ان سوالوں کا جواب آپ کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا ان سوالوں سے اور مکمل واقعہ سننے سے۔ سعید بن عامر جہمی ان ہزاروں انسانوں میں سے وہ ایک نوجوان تھے جو قریش کے سرداروں کی دعوت پر مکہ معظمہ کے قریب مقام تنعیم پر نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے گئے تھے، جن کو قریش نے دھوکہ سے گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور جوانی کی بنا پر لوگوں کو دھکیلتے اور اپنے لیے راستہ بناتے ابو سفیان بن حرب و صفوان بن امیہ کے جیسے سرداران کے قریب جا پہنچے، جو اس مجمع میں ایک مقام پر کھڑے تھے۔ اس مجمع میں نمایاں مقام تھا جہاں پر وہ کھڑے تھے، وہاں پر عامر جہمی پہنچ گئے اور وہاں سے وہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے کہ جن کو زنجیروں سے اور ہتھکڑیوں سے گرفتار کر کے موت کے میدان کی طرف دھکیلا جا رہا تھا، اور قریش کی عورتیں، بچے اور جوان ان کو میدان کی طرف دھکیلتے ہوئے لا رہی تھی تاکہ انہیں قتل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لیا جائے اور بدر میں مارے جانے والے اپنے رشتہ داروں کا بدلہ چکایا جائے۔ جب یہ لوگ اپنے قیدی کو اس جگہ پر لے آئے جہاں ان کی شہادت کی جگہ بنائی گئی تھی، تو یہ نوجوان قد والے عامر بن جہمی لوگوں کے درمیان میں سے ایک اونچی جگہ پر رک گئے۔ لمبے قد والا یہ نوجوان سعید بن عامر لوگوں کے درمیان ایک جگہ پر رک کر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے تختہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی چیخ و پکار اور شور کے درمیان حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پرسکون آواز سنی جس میں انہوں نے فرمایا، تو مجھے قتل کرنے سے پہلے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ سعید بن عامر جہمی نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ کی طرف روح کر کے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ، کیسی وہ حسین نماز اور پرکشش نماز ہوگی کہ موت کے میدان میں تختہ تار پہ لٹکتے ہوئے بھی حضرات صحابہ کرام کو اللہ رب العزت یاد رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ میرے متعلق یہ گمان کر بیٹھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، تو واللہ میں اس سے بھی لمبی اور اطمینان والی نماز پڑھتا۔ سعید بن عامر جہمی نے دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگ حضرت خبیب بن عدی کو زندہ ہی مسلح کر رہے تھے۔ اللہ، زندہ ہی مسلح کر رہے تھے، یعنی ان کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کر کاٹ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہہ رہے تھے، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری اس تکلیف والی جگہ پر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پاتے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے درمیان پرسکون رہوں اور اس کے بدلے میں نبی علیہ السلام کے تلووں پر کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی مجھے برداشت نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ کرام کا کیسا عشق تھا نبی علیہ السلام سے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھانا شروع کر دیا اور چیخنا پکارنا شروع کر دیا
کہ مار دو اسے، قتل کر دو اسے یا مار دو اسے۔ پھر سعید بن عامر جہنی کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظروں کو آسمان کی، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن، ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو تباہ و برباد فرما۔ انہوں نے ایک آخری سانس لیا اور شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ہزاروں تلواروں اور نیزوں کے زخم تھے۔ اس کے بعد قریش مکہ مکرمہ واپس لوٹ آئے اور بڑے بڑے حادثات، بڑے بڑے واقعات کو دیکھ کر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھلا بیٹھے، لیکن یہ نوجوان سعید بن عامر وہ اس واقعے کو بھلا نہ پائے، حضرت خبیب بن عدی کی شہادت کو بھلا نہ سکے۔ ہر وقت ان کی نگاہوں میں حضرت خبیب بن عدی کی شہادت کا منظر دکھائی دیتا، ان کی کانوں میں حضرت خبیب کی درد بھری آواز سنائی دیتی۔ سعید بن عامر یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتے اور ڈرتے کہ کہیں آسمان سے بجلی نہ گر جائے اور میں اس سے ہلاک ہو جاؤں، کیونکہ حضرت خبیب کی وہ درد مندانہ قتل اور درد بھری آواز ان سے بھلائی نہیں گئی۔ سعید بن عامر نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے ایسی چیزیں سیکھی، ایسی باتیں سیکھی جو پہلے ان کے علم میں نہ تھی۔ انہوں نے سیکھا کہ آدمی آخری سانس تک حق کے ساتھ ڈٹا رہے، اسلام پر قائم رہے، اسلام کو پھیلانے کی محنت کرتا رہے، اور انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ پکے سچے ایمان کی وجہ سے لوگ کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے کر جاتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سعید بن عامر کو ایک اور اہم حقیقت کا بھی علم ہوا کہ وہ شخص جس کے ساتھی اس کے لیے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں، وہ برحق رسول اور سچا نبی ہے اور اس کے ساتھ آسمانی مدد حاصل ہے۔ گویا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سعید بن عامر کی ہدایت کا سبب بنی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی ایک مجلس میں جہاں پہنچے، وہاں قریش اور ان کے گناہوں سے اپنی بیزاری، لا تعلقی اور نفرت کا اعلان کیا، اور ان کے جھوٹے خداؤں یعنی بتوں سے بیزاری کا اعلان کیا، اور اپنے مسلمان ہونے کا کھلم کھلا اعلان کیا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے اور وہاں مستقل طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے لگے، اور غزوہ خیبر کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے ان تمام میں اپنی شرکت فرمائی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت میں دنیا سے رحلت فرمانے کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعید بن عامر سے خوش تھے۔ پھر حضرت سعید بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں خلفاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ننگی تلوار کی طرح رہے، اور ہر وقت ہر میدان میں دین کو پھیلانے کے لیے پیش رہے، اور انہوں نے اپنی تمام جسمانی اور دلی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا، اور انہوں نے اپنی زندگی کو اس سچے مومن کی زندگی کا بے مثال نمونہ بنا کر پیش کیا جس نے دنیاوی عیش و عشرت کے بدلے میں آخرت کی کامیابی کا سودا کر لیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں خلفاء حضرت سعید بن عامر کی سچائی اور تقوی کو دیکھ کر ان کی پوری بات کو توجہ سے سنتے اور غور فرماتے اور ان کی نصیحتوں پر عمل فرماتے۔
ایک بار وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نصیحت فرماتے ہوئے یہ فرمایا، اے عمر، لوگوں کو بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے نہیں ڈرنا، اور یہ کہ آپ کی باتیں آپ کے کام کے مخالف نہ ہو۔ بہترین بات وہ ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہو۔ انہوں نے سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، عمر، دور و نزدیک ان تمام مسلمانوں پر اپنی توجہ برابر رکھنا جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے۔ ان کے لیے وہی باتیں پسند فرمائیے گا جو آپ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند فرماتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرے سے نہ گھبرائیے، اور اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی پرواہ مت کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سن کر فرمایا، سعید، یہ سب باتیں کس کے بس کی ہیں؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آپ جیسے شخص کی بس کی بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کا ذمہ دار بنایا، جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہے۔ اس گفتگو کے بعد خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومتی ذمہ داریوں کے بارے میں حضرت سعید کو کچھ ذمہ داری دینے کی خواہش ظاہر کی اور فرمایا کہ سعید، ہم آپ کو حمص کے شہر کا گورنر بنا رہے ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جواب سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمانے لگے کہ اللہ کے بندو، تم حکومت کی تمام بھاری ذمہ داریاں مجھ پر ڈال کر خود اس سے دور ہونا چاہتے ہو۔ واللہ میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، آپ کو ایسے نہیں چھوڑوں گا، آپ کو بھی کچھ ذمہ داریاں لینی ہوں گی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کی گورنری کی ذمہ داری حضرت سعید کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آپ کی تنخواہ مقرر نہ فرما دوں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں، بیت المال سے جو مجھے وظیفہ ملتا ہے وہ میری ضروریات سے زیادہ ہے۔ یہ بات کہہ کر حضرت سعید حمص کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد حمص کے قابل معزز لوگوں کا ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اپنے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دو تاکہ میں ان کے لیے کچھ وظیفے اور کچھ امداد کر سکوں۔ وفد نے خلیفہ کے سامنے جو فہرست رکھی اس میں نام فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، سعید بن عامر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیرت سے پوچھنے لگے، سعید بن عامر کون؟ سعید بن عامر کون؟ تو وفد نے کہا، سعید بن عامر ہمارے گورنر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید حیرت سے پوچھا، سعید بن عامر تمہارا گورنر، کیا وہ فقیر ہے؟ وفد نے مزید وضاحت کی اور فرمایا، امیر المومنین، جی ہاں، اللہ کی قسم، کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر پر آگ نہیں جلتی، یعنی ان کے ہاں کھانا نہیں بنتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ وہ دیر تک روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار تھیلی میں رکھ کر وفد کو لا کر دیا اور وفد کو فرمایا کہ سعید بن عامر کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ یہ تمہارے لیے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر لو۔ وفد کے لوگوں نے دیناروں کو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیناروں کو اپنے سے دور کرتے اور فرمانے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آ گئی ہو۔ یہ آواز سن کر ان کی بیوی گھر سے دوڑی آ گئی اور بولی، سعید کیا بات ہے،
کہ امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ان کی بیوی نے پوچھا کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی مصیبت آ پہنچی ہے۔ ان کی بیوی نے پوچھا اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشانی کی حالت میں جواب دیا کہ دنیا میرے گھر داخل ہو چکی ہے تاکہ میری آخرت کو تباہ کر دے، اور یہ مال کا فتنہ گھر آ چکا ہے۔ بیوی نے ہمدردانہ مشورہ دیا کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ ابھی تک بیوی ان دیناروں کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ ان کی بیوی نے کہا ہاں بالکل۔ پھر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دیناروں کو چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں بھر کر ضرورت مند اور غریب لوگوں میں تقسیم فرما دیا۔ اس واقعے کو ابھی کچھ دن نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شام کی طرف دورہ ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئے وہاں کے حالات لینے کے لیے۔ تو وہاں کے لوگ خلیفہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، وہاں جمع ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جواب بتاؤ کہ تم نے اپنا نیا امیر یعنی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا پایا؟ جواب میں ان لوگوں نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 شکایتیں کی، اور ہر ایک شکایت دوسری شکایت سے بڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کو اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ اکٹھے کیا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ سعید کے بارے میں جو میرے اچھے گمان ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کمی نہ فرمائے، اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر پورا اور برقرار رہے۔ کیونکہ میں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا تھا، جب وہ لوگ شکایت کرنے والے لوگ اور ان کے امیر سعید بن عامر ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو سعید بن عامر سے کیا شکایات ہیں؟ پہلی شکایت انہوں نے رکھی کہ جب تک دن خوب اچھے سے نہیں چڑھ جاتا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نہیں آتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شکایت کے متعلق پوچھا کہ آپ اس شکایت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر بولے اللہ کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب ظاہر کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، میں صبح سویرے اٹھ کر گھر والوں کے لیے آٹا گوندھتا ہوں، پھر اسے تھوڑی دیر رکھتا ہوں تاکہ اس کا خمیر بن جائے، اس کے بعد روٹیاں پکا کر وضو کر کے پھر باہر لوگوں کی ضرورت کے لیے نکلتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہماری دوسری شکایت یہ ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت جواب نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کے متعلق پوچھا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا، میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں اور رات کے اوقات رب تعالیٰ کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، یعنی رات کو میں عبادتیں کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگتا ہوں، ان کی خوب عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شکایت کرنے والوں کو کہا کہ اب تم اپنی تیسری شکایت بتاؤ۔ تو انہوں نے تیسری شکایت یہ کی کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہینے میں ایک بار پورا دن گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سعید سے پوچھا سعید تم اس شکایت کے معاملے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین میرے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے اور میرے اس پہنے ہوئے کپڑے کے علاوہ اور کوئی کپڑے بھی نہیں ہیں، میں مہینے میں ایک بار اس کپڑے کو اتار کر دھوتا ہوں اور اس کو سکھاتا ہوں،
جب تک کپڑے سوکھتے ہیں دن کا آخری پہر ہو جاتا ہے، اور اس آخری پہر میں میں یہ کپڑے پہن کر باہر نکلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شکایت کرنے والوں سے کہا کہ اب تم اپنی چوتھی شکایت بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ جاتے ہیں اور یہ اپنے آس پاس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ میں نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شکایت کے متعلق پوچھا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے۔ اس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ قریش کی عورتیں، بچے ان کا ایک ایک عضو کاٹ رہے تھے اور یہ پوچھ رہے تھے کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری اس تکلیف کی جگہ پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم نجات پا جاؤ؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میں اپنے گھر میں اہل و عیال میں سکون و آرام سے رہوں، اور اس کے بدلہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے تلووں پر ایک کانٹا بھی چبھ جائے وہ بھی مجھے برداشت نہیں۔ اور فرمایا اللہ کی قسم جب بھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں لرز سا جاتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت ان کی مدد بھی نہیں کر پایا تھا، اور اللہ بھی شاید مجھے معاف نہ کرے۔ جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور میں اپنے آس پاس سے بے خبر ہو جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اچھے گمان سعید کے بارے میں میرے اچھے گمان کو غلط ثابت نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجے اور فرمایا کہ ان سے اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ 1000 دینار دے کر ان کی بیوی بولی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بے نیاز کر دیا، اور ساتھ ہی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ جائیں ہمارے لیے ایک خادمہ اور ایک غلام خرید کر لے آئیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فرمانے لگے کیا تمہیں اس سے بھی بہتر چیز کی خواہش نہیں ہے؟ ان کی بیوی نے کہا کہ ان سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم یہ رقم ان کو دے دیتے ہیں جو ہمیں اس وقت یہ رقم لوٹائیں گے جس وقت ہمیں اس کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہوگی۔ تو ان کی بیوی نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کسے؟ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رقم ہم اللہ رب العزت کو قرض حسنہ کے طور پر دے دیتے ہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے، بہتر ہے، اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دے دیتے ہیں، جب ہمیں ان پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوگی اس وقت اللہ رب العزت ہمیں یہ پیسے لوٹا دیں گے۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان دیناروں کو تمام چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں بھر کر گھر کے ایک آدمی کے حوالے کر دی اور فرمایا کہ ان کو فلاں قبیلے، فلاں یتیم، فلاں بیوہ، فلاں ضرورت مند کو تقسیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو خود محتاج ہو کر بھی دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کرتے تھے۔ دائی کی محنت اور اسلام پھیلانے کی لگن اور جستجو سے دائی کی زندگی میں تو اسلام پھیلتا اور پھولتا ہی ہے، لیکن دائی کی موت اور شہادت سے بھی اسلام پھیلتا اور پھولتا ہے۔ جیسے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہدایت کا کھل جانا اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہو جانا۔ ہمیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے عمل میں برقرار رہے، اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرے اور کسی بھی مصیبت میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے۔ جب انسان اپنے اوپر کسی کو جواب دہ مان لیتا ہے تو یہی سبب ہوتا ہے کہ انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ ہم سب اللہ رب العزت کو جواب دہ ہیں، اس بات کو اپنے یقین کی حد تک برقرار رکھیں
اور ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ ہم بھی ہر برائی سے بچ سکیں گے۔ جیسے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، حضرت سعید بن عامر مشرک ہونے کی وجہ سے ان کا دفاع نہیں کر پا سکے، تو یہ واقعہ ان کے دل و دماغ میں ایسے کھٹکنے لگا کہ نہ صرف ان کے اسلام لانے کا سبب بنا بلکہ ان کو پوری زندگی اس پر افسوس بھی رہا۔ پہلا سوال، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا سبب کون سا واقعہ بنا؟ دوسرا سوال، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معمولات کیا تھے؟ تیسرا سوال، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال و دولت سے بے نیازی کا کوئی ایک واقعہ ذکر کریں۔ چوتھا سوال، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟